اللہ 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 بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ تخت خلافت پر آدم کو لا کے بٹھائے وہ اللہ، اور ان کو سب انسانوں کا باپ بنائے وہ اللہ۔ عیسیٰ کو من باپ کے پیدا کر کے دکھائے وہ اللہ، حوا کو من ماں فطرت کی راہ دکھائے وہ اللہ۔ مانگنا ہے جو جس نے بنائے شمس و قمر اور جگمگ تارے وہ اللہ، جس نے نبی پر قرآن کے نازل کیے پارے وہ اللہ، جس نے زمین پر پیدا کیے پرکیف نظارے وہ اللہ، جس نے بھری دنیا میں بہائے عشق کے دھارے وہ اللہ۔ بجے ہیں اس کی مچھلی کے یونس کی آہ سماعت کس نے کی، یوسف کو تاریخ کنویں میں رکھ کے حفاظت کس نے کی، موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لا کے کفالت کس نے کی، آگ کو ابراہیم پہ گلدار کی حالت کس نے کی۔ بول اسی کے بول اسی کے بول بندے ذکر انمول، اللہ 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 بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ آدم کا یہ بلند رتبہ توبہ استغفار سے ہے، شیطان مردود پہ لعنت سجدے کے انکار سے، ناری ہے وہ دوستی اس کی فجار و زنار سے ہے، اس کو عداوت عابد زاہد ذاکر اور ابرار سے، ذکر اللہ سے توڑتے ذکر اللہ سے توڑتے بندے شیطانوں کا بول، اللہ 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 بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ حضرات صحیح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں،
کا سبق بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 نسلوں کا ذکر کیا ہے، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ ذکر کا تنوع کیا ہے، امارہ کا بھی کیا ہے اور لوامہ کا بھی کیا ہے اور مطمئنہ کا بھی کیا ہے، مگر خطاب نہ امارہ کو کیا نہ لوامہ کو کیا مطمئنہ کو خطاب۔ جب تک لفظ امارگی میں ہے خدا کے خطاب کے لائق نہیں ہے، بلکہ لوامہ درمیانی ایک کبھی وہ خطاب کے لائق نہیں ہوا۔ خطاب کے لائق وہ نفس ہے جو مطمئنہ ہو جائے۔ مطمئنہ کے معنی نصیب زمین کے ہیں۔ جب آدمی نصیب زمین طرف ہو جاتا ہے تو اللہ خطاب سے کرتا ہے۔ امارگی میں بھی انانیت ہے، لوامگی میں انانیت ہے۔ مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصیب زمین ہو جائے، جو آپ کہیں وہی ہم کریں گے، بندگی یہی ہے، جو آپ کا فرمان ہو وہی کریں گے، جو منع ہو وہی کریں گے، یہ مطمئنہ یا اور یہی نفس جو اللہ کے اطاعت میں، اللہ کے احکام میں فنا کر دیتا ہے، وہ خطاب کے لائق ہوتا ہے۔ امانہ بھی اللہ ہی کا نفس ہے، لوامہ بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن خطاب کے لائق ہر نفس نہیں ہے۔ کئی قرآن میں ہے یا نفس امارہ یا نفس اللوامہ ہے نہیں، یا نفس المطمئنہ، اس کو حکم ہو رہا ہے کہ لوٹو ہماری طرف، تمہارا کام ہو گیا، اللہ سبحان اللہ، ہمارے اب تمہارے زمین میں رہنے لگی ہو گئی، یا مطمئن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس مطمئنہ کا خود سوال فرمایا، نبوت ملی ہوئی ہے، رسالت کا اعلیٰ مقام، انہیں دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وترضى بعطائک۔ یہ نفس مطمئنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفس مطمئنہ کی دعا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے رسالت نبوت نہیں ملے گی ہم لوگوں کو، لیکن رسول مطمئنہ ہونے کی دعا کر رہا ہے، معلوم یہ دروازہ امت کے لیے کھلا ہوا ہے۔ امت کے ہمارے حضرات جو بڑے کہے جاتے ہیں الحمدللہ، سب کو ہی اللہ کرتا ہے، الحمدللہ میں بہت بوسید ہو گیا تھا، ان کو چین نہیں ہوا جب تک یہ نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچ گیا۔ یا یہ نفس مطمئنہ اب تم اس لائق ہو کہ ابھی درکار میں نہ رہو، اس دیار میں رہو، ہمارے یہاں آؤ۔ جب تک تو امارگی میں تھے، لوامگی میں بھی تھے۔ لوامہ تو مطلب یہی کہ توبہ کر گیا لیکن ابھی پہنچے ہوئے نہیں، جب تک اور بڑوں کو پہلا فرق کا پانسا وہی عرب کا فرق۔ جب فارغ ہو دنیاوی مسائل سے تو کچھ مشقت پیدا کرو، ہر چیز میں کوئی دشواریاں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں بغیر دشواریاں پہنچ جاؤ گے۔ وزیر اعظم بنے گی کتنی دشواریاں بول دیتے ہیں، گھر گھر چوکر چوکر جاتے ہیں، گھر گھر دودھوں میں کھڑے ہو کے کوٹ باندھتے ہیں، دشواریاں کہ نہیں۔ ہمارے ایک امیر صاحب تھے جو ماشاء اللہ صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی دعوت ہے، فرمایا یہ بھی ہم لوگ کی عبرت کی بات ہے، بہت بڑے آدمی عائشہ کو جاتے تھے، گئے ہمیں آواز گئے، انہوں نے دعوت دیا ہے، برادر ایک فرمایا کہ ہماری کیا حیثیت، حضرت کی دوسرا کیا، یہ فرمایا کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں آپ قبول کیجیے تو میں آپ کی دعوت قبول کروں گا۔ ہم لوگ کی عبرت نصیحت دعوت فرقتا پر شرط وہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کبھی دعوت دیتے ہیں، وہ
حضرت کی دعوت کو کبھی قبول نہیں کیا. حضرت سے چاہتے تھے وہ ان کی دعوت کھانے کے قبول کریں، لیکن حضرت نے دین کی دعوت دیا، ایک دن بھی نہیں آیا. اور وہی شخص ممبری کے لیے اٹھے، میونسپلٹی کی ممبری، جوتوں میں آ کے کھڑے ہوئے کہ ہم کو ووٹ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حال دنیا داری کا ہم لوگ ہیں. دنیا داری دین کے لیے اہل دین کے سامنے جھکا کہنا بھی گوارا. کیا تمہاری حیثیت ہے کہ الحمدہ جا کے تمہارے یہاں چوکر میں رکھ لینا؟ یہ بھی ہے. نعمت امیر، نعمت امیر الحباب الحبیر. وہ بے شک میرے دوست کو بزرگ کو کتنے عمدہ آئے تھے. بدترین فقیر جو امیروں کے دروازے پر، اب بدترین وہ امیر ہے جو درویشوں کے دروازے پر ہے کہ وہ تو درویشوں کے آ سکتے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی، لیکن درویشوں کو جانا کوئی ضروری نہیں ہے. جو میں نے دیکھا مجھے یاد کبھی ساتھ ہی بدل جانا کرے، مجھے احساس ایک دفعہ جان کیا تھا. احساس ہے یہی شخص جو حضرت نے دعوت دیا کہ ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں کھانے کی، کبھی ہماری دعوت جائے قبول کی دعوت کیا اللہ رسول کر دعوت دی دعوت دی، لیکن اس کو قبول زندگی میں نہیں دیا. جب ووٹ کا زمانہ الیکشن کا معمولی، اس کے لیے دروازوں میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، دوسروں میں آ کے کھڑے ہو گئے. مجھے اب تک کیا اگر دعوت کیا دے رہے تھے؟ جنت کی دعوت دے رہے تھے. دین کی طرف دینا، جنت کی طرف. اس کی ایسی نعمت ہے بلا اردو سمے بلا خرد بشر، اس کی طرف دعوت دیا، آپ نے قبول نہیں کیے. وہ جنت ایسی ہے، وہ مطلوب ایسے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے. بلا خطر نہ کرنے بشر، قلب بشر گزر بھی نہیں ہوا ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. معمولی چیزوں کی اردو سبھی دعوت اس کے لیے آپ قبول کرو گے، تمہاری خوش نصیبی ہے. نہیں قبول کرو گے تم جانا دوست. دعوت تو دونوں ہی ہے، دعوت اللہ اور دعوت نفس. دعوت رقص نئی کامت چل رہی ہے، پھر خود کی بھی دعوت چل رہی ہے، کاروبار کی بھی دعوت چل رہی ہے. یہ اللہ کی طرف دعوت میں حالات بہانے ہیں. اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ میرے دوست کو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ہماری طرف بلایا جائے گا. وہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ لوگوں کو تفصیل کیا کیجیے. اگر لوگ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں تو پرواہ نہ کیجیے. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تصدیق کیا کیجیے. مومنین کو نفع ہوگا. یہ منکرین ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، آپ کو شکایت کرنے کو. آپ کی دعوت جو قبول کرے گا اللہ کی طرف بڑھے گا، اور جو اللہ کی طرف بڑھے گا وہ جنت میں داخل کرے گا. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. علامہ شاعر لکھتے ہیں کہ یہ امتحان کا بہت بڑا موقع ہے. یہ آیت امتحان کے یہ پرچہ جو ہوتا ہے علامہ شاعر نے لکھا، ہمارے حضرت سناتی رہتے ہیں. وہاں غلام صاحب کے سامنے میں نے پڑھا بیان کیا. بذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تصدیق کیا کیجیے. ان دشمنوں کے چکر میں آ کر کے اپنا کام جو مذہبی ہے اس کو نہ بھلائیے. حالات مخالفت ہو لیکن آپ اپنا کام کیے جائے. بذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. مومنین کو نفع ہوگا. اگر منافقین نہیں مانتے، اگر مخالفین نہیں مانتے تو کیا پرواہ. احباب کو حضرت بادہ سے ہاتھ دیتا. جب احباب موجود ہیں تو دشمنوں کی طرف توجہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، کیا انسان لوگ ہیں. آپ کے اشارے پہ جان ہزاروں آدمی دینے والے ہیں. ان امیروں کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مردی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تصدیق کیجیے، مومنین کو نفع ہوگا. اپنے مومنین کو دیکھیے، منافقین کو چھوڑیے. اب صراط اللہ جاءه العامہ وما يدريك لعله يزكى اور يذكر فتنفعه الذکر اما من استغنى فأنت له تصدى.
جو آپ سے روگردانی کرتے ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کسی آدمی نے لکھا، بڑے آدمی نے، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو کہیں چھپانا چاہتے تھے اس آیت کو چھپا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ حضور کا ٹاس ہے وزر کی صلاۃ اللہ عامہ وما یدری کلال کا اور یہ سب کرو فکر کو دیکھ رہا. اما میں کرنا بند تو تصدہ جو پیچھے پار بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اما میں کرنا بند کرو تصدہ وما علیہ کرنا ہے کا اما من جا کی ایسا ہو یکشا جانو کرنا جو دوڑتا ہوا نابینا ہے علمی کر رہا ہے. آپ اسے سرداروں کو ایسے آپ اس سے روگردانی کر رہے ہیں. یہ تعلیم ہمارا ہے، اندھا ہے لیکن ہم کو محبوب ہے یہ، اور یہ مالدار ہے ہمارے دیے ہوئے، ہمارے سے تکبر کرتے ہیں، ہمارے محبوب ہیں. سبحان اللہ. وما علیہ کا اللہ زکا وما من جا کی ایسا ہو یکشا وہاں کا آنو تلا کر رہا ہے. تذکرہ یہ تذکرہ ہے، کسی کے باپ کی چیز نہیں ہے. تذکرہ ہے اللہ کا تذکرہ ہے. آپ اس کو لیے ہوئے ہیں، آپ لے کے چلیے آگے. اس میں غیر امیر اور رئیس کا کوئی سلسلہ نہیں. یہ تعلیم کا معاملہ ہے. تعلیم اگر نابینا ہے اور علم کہہ رہا ہے، آپ کے منصب سے نام آپ کی فیصلہ سے آپ کو ناگوار بھی ہو رہا ہے، پھر موقع لیکن اس کو گوارا کیجیے. یہ روسائے قریش اگر ہے ان کے ہمارے لیے کوئی پرواہ نہیں، ان کے 10 گنا ہو جائے جانے میں کوئی وما علیہ کا اللہ زکا وما من جا کی ایسا ہو یکش. اس وجہ سے تعلیم کی قدر ہمارے حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں کہ تعلیمی کی قدر ہے. حضرت محمد قاسم صاحب مار کر گئے، کہاں مانا آپ تو تعلیم ہو کے آئے ہیں میرے پاس، میں تو کہیں نہیں گیا، آپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے. ان دونوں کہاں آپ تعلیم ہو کے ہمارے پاس آئے ہیں اور تعلیم کا درجہ بڑھا ہوا ہے. اللہ کی طلب میں جو سرگردہ ہے اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کی طلب میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، الجھنیں بھی آتی ہیں، ان سب کو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کرنا وأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى وما من جاء يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى وعلمي کرتا ہوا آ رہا ہے. اللہ مجھے سکھائیے رسول، آپ اسے روگردانی کرنا ہے تو صحیح کہنا ہے. حضور بس کسی کو ہی کام کرے. تو میں کسی عالم نے کہ اگر حضور چھپاتے وہی کو اس کو تو ضرور چھپا دیتے پوری ٹائم. وما يدريك لعله يزكى اور يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى وانت لم تصدق ما عليك الا يزكى. نہیں کرے تو ہم کو کیا پرواہ ہے، جاننا تیار نہیں کوئی پرواہ نہیں. ان تعلیمی کی توجہ کیجیے. جو درد لے کر کے آ رہا ہے، جو اپنے کو وہ رو رہا ہے، گرا رہا ہے، اس کی طرف توجہ کیجیے. اللہ کے ان کی قدر ہے، تعلیمی کی قدر ہے، متمردین سرکش لوگوں کی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفس تین ہے، امارہ ہے، لوامہ ہے اور مطمئنہ ہے. امارہ سب جانتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، لوامہ لا اصول یوم القیامہ ولا اصول نفس لوامہ ہے کہ نہیں. قرآن یہ بھی ہے لیکن کہیں نہیں یا یہ تو نفس لوامہ یا جو نفس الامر ہے، لیکن یہی نفس آگے بڑھ کر کے مطمئنہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اب اوپر آؤ، اب تمہاری جگہ دنیا نہیں ہے. کا مطلب یہ کہ تم اپنے بدن سے الگ، اب ہم لوگ سے کیا کریں گا، بس اپنے بدن لوٹ جائے، یہی کہے گا. آپ کو کوئی نہیں کہے گا لوٹ جائیے، ہم سے کہے گا کہ آپ واپس ہو جائیے، یہی کہے گا. تو تم غیر وطن میں ہو، تمہارا وطن اپنی چیز ہے. اب تم یہاں کے رہنے لائق نہیں. ہزار خرخشار، ہزار چیزیں یہاں کہاں پڑے ہوئے ہو. ہم تم کو اپنے یہاں لے جاتے سب برداشت کر لیا. یا کوئی نفس ہے اس لائق نہیں کہ اللہ کھڑا ہے. اللہ ہی کا نفس، ہمارا کسی دوسرے کا نفس تو نہیں ہے. اللہ ہی اس کو بھی پیدا کیا ہے. لوامہ کو لیکن درجات ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے مخلوقات میں درجات سب کو برابر نہ ہو.
برابر نہیں ہے، سب میں فرق ہے. فرق مراتب، جب فرق مراتب میں کی زندگی کی، اگر فرق مراتب میں کرو زندگی کو، فرق مراتب کرو، کون کیا تھا، کون کیا تھا، یہاں کون بیٹھتا تھا، کون اٹھتا تھا، کیا کرتا تھا، محفوظ رکھو. اور اس آدمی کو ایسے مقامات کے اندر بھی شرط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فرق مراتب یہ توفیق بنا بہت اس بنا پر ان چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے. یہ جو رب کے کاغذ یہ سب مرضی ہے. فرق کی عبادی پہلے بھی یہ بات تھی، اب یہاں خاص وسیع عبادی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. فرق پوری عبادی جو سب ہے، پوری دنیا میں عبادی ہے، لیکن سب کو عبادی نہیں کہا یا فرق پوری عبادی بس پوری ہے. اب ہمارے بندوں میں داخل ہوا، ہماری جنت میں داخل ہوا. اب کوئی یہاں سے تم کو نکالے گا، کوئی یہاں تم کو دکھ نہیں پہنچے گا نہیں. اب مطمئن ہو گئے، یہاں پہ کوئی دان، کوئی دان، کوئی کچھ ہے، کچھ کرتا ہی رہتا ہے. بزرگ لوگ بھی خالی نہیں رہتے، کچھ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن اب یہاں فرض رب کا رات مرضی ہے، فرض ہوگی میرے بات بندوں میں داخل ہو جا. پھر جنت بندوں میں تو پہلے بنو، بندوں میں کب بنے گا؟ اعتراض سے اللہ کی عبادت، اللہ کی ابدیت کا اختیار کرتا ہے. کوئی کتنی ہو، جب کسی کا ملازم ہو جاتا ہے اس کو خدمت خانے میں جاتا ہے نہیں جاتا ہے، بس عامر خدمت خانے میں نہیں جا سکتا. لیکن وہ جو عزیز ہو گیا یا کوئی اور کا ساتھ جاتا ہے، اللہ کا یہ محبوب ہو گیا بندہ، اپنے کو مٹایا، اپنے نفس کو مٹایا. کسی نے 4 بات بری کہے بازار کر لیا اللہ کے لیے، تہجد کے بدلے اٹھا، ذکر اللہ کیا، کسر کبھی کیا، پیدا فرق کا فرق پیدا رب کا فرق. جب تم فارغ ہو تو اللہ کی کرو، تو پیدا فرق کا فرق تم برداشت کرو. کھا پی کر کے فارغ ہو، پیدا فرق فارغ ہو تو کچھ محنت کرو، تب ملے گا ادھر کا. کھانے میں تو بہت مزہ آیا، لیکن تھوڑی سی مشقت ہی برداشت کرو. ہے کہ اس کے اشارہ ہی نہیں، پیدا فرق کا فرق. جب تم فارغ ہو تو متوجہ ہو، کوئی مشکل نسل مانی ہے کہ تھوڑا سی مشقت پیدا کرو. تہجد نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اس کی طرف بھی کوئی بات کوئی سخت کر دی، یہ بھی اس میں داخل پہنچا، برداشت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برداشت کیا تب اس مقام پر پہنچے. میں جو کہتا ہوں میرے بخاری نے بہت برداشت کیا تب اس مرتبہ کی کتاب کو ملا ہے. جہاں گئے آئی مصیبت آئی، بدنامی آئی، آخر میں انہوں نے کہا ہے اللہ زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، مجھ کو اٹھا لیجیے. امام بخاری ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی کتاب لکھنے والا جو اصل کتب پاس کتاب لکھا ہے، لیکن مخلوق نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور برداشت کیا، اور یہی ان کے برتری کا سبب بن گیا. بخاری لکھنے کو نہیں بلکہ جو مصیبتیں برداشت کیا اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو صبر کیا ایسا صبر کیا. لکھا ہے امام بخاری نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. ہے کوئی عالم کر سکتا ہے؟ امام بخاری کی خصوصیت جیسے اور بہت سی خصوصیات ہیں، سب سے بڑی خصوصیت میں یہ سمجھتا ہوں جبکہ امام بخاری جہاں بھی گئے مخالفتوں کی ہوئی ہے، ان کو جگہ چھوڑنا پڑا ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی. معمولی دعویٰ نہیں، کوئی مولوی کر سکتا ہے، عالم کوئی کر سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں، میں نے غیبت نہیں کیا کسی کی. امام بخاری کی یہ شان ہے کہ اللہ میں نے کسی یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت متعلق مجھے سوال نہیں کرے گا. یہ معمولی بات ہے، کوئی غیبت نہ کیے ہو، ماں باپ کی غیبت نہ کرے، یہ بڑی بات ہے. دوسروں کی غیبت کیا ہے؟ پہلا فرق کا فنسب جب پائے پر پہلا امام بخاری فرض چلیے امام وہی بات نہیں، امام بخاری کی غیبت، لیکن ان کو اتنی مصیبتیں آئی وہ کہے اللہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، اب ہم کو اٹھا لیجیے. 3 دن کے اندر ہم کو. امام بخاری کی بہت بڑی فضیلت ہے اور لکھا ہوا ہے، علامہ شاعری نے لکھا ہے جو غیبت سے بچتا ہے وہ صدیقین میں سے ہے. معلوم ہوا کہ امام بخاری صدیقین میں سے تھے. امام بخاری نے لکھا کہ مجھ سے اللہ غیبت کو سوال نہیں کیا. علامہ شاعری لکھتے ہیں جو غیبت سے بچتا ہے وہ کیا وہ صدیقین میں سے ہوتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں صالحین کے مجلس کا نقل غیبت ہے. نقل ہمارے تحفے کے طور پہ کھایا جاتا ہے، وہ تو یہ لکھ رہے ہیں
اور اسی میں سے بچتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ غیبت کی بڑی معمولی بات ہے، غیبت کے بارے میں اس بات نہیں کرے جو غیبت سے بچتا ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات نہیں پسے پوچھ نہیں بیان کرتا ہے، تو ہم تو نہیں، غیبت باتیں صحیح بات نہیں پسے پوچھ نہیں بیان کرتا، تو وہ کیا کسی کو برائی کرے گا، غلط بات کہے گا، ایسے شخص کو کہا زندگی میں سے ہوگا، لیکن اس کو بھی عوام نے چھوڑا۔ میں بخاری کے کتابیں کہتا ہے نا طلبہ بخاری سے کہ یاد رکھو کوئی مشقتیں آنے گی، وہ بخاری کے آئی تو ان کو بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس وقت بخاری کے حدیثوں پر عمل کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، لیکن اس طرز کو بھی باقی رکھو کہ جو تمہارے مولی ہیں ان کی بھی قیمت نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ مہجورہم حجرا جمیلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار پریشان کریں تو مہجورہم حجرا جمیلا، ان کے ساتھ جدائی اختیار کرو، جمیل۔ حجر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ لا شکایت فی، جس کے اندر شکایت نہ ہو، شکایت نہ ہو اور ہمدردی میں کوئی کمی نہ ہو۔ شاہد تفسیر علی جی لکھتے ہیں مہجورہم حجرا جمیلا، ان کے حجر جمیل کرو، کیا مطلب؟ مطلب ان کو چھوڑو تو، لیکن شکایت نہ کرو، بدخواہی نہ کرو، ان کے خرخائی میں کوئی کمی نہ کرو، سب لکھا ہوا ہے۔ ادھر ہم لوگ یہ طریقہ ہونا چاہیے، ان طریقوں پر عمل کرنا، اپنے اکابر سلف کے طریقے پر رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے تو کس پہ ملے گا اس کو؟ وہی ذریعے یا ایھا النفس المطمئنہ یا ایھا النفس الامارہ، نے نہیں کہا یا ایھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم راضی ہوئے تو ہم راضی ہوئے، تم اب مرضی ہو گے، اب تک تم راضی تھے، اب کیا کہ مرضی ہو گئے، ابتدا رضا سے تمہارے، اور پھر اس کے بعد تم ہمارے رضا کے مستحق ہو گئے۔ رب کا راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ میرے دوستوں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق نسبت ہم کو ایک ہاتھ میں نہیں، امارگی میں تو امارگی میں ہے، لوامی لوان آگے بڑھو۔ لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ ہر آدمی کی صبح برابر نہیں ہونی چاہیے، دو صبح برابر نہیں ہونے چاہیے، پہلی صبح چلنے میں تھا، دوسری صبح میں ترقی کرنا چاہیے۔ ایک تاجر ہے، وہ کیا 1 لاکھ روپیہ اس کے جیب میں ہے، اور دوسرے دن 1 لاکھ ہے تو خوش ہوگا؟ کہا نہیں تو 10,000 بڑھنا چاہیے تھا، اٹھاتا ہو تو سمجھے گا۔ جب ہماری عمر جب ہمیں کتنی ہے، اگر ہم نے اللہ کے قرب میں کوئی زیادتی نہیں کی، یہ تجارت رجا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کی وجہ سے اللہ کے نسبت میں اللہ سے تعلق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا تو ہے مشغولیت، دنیا مشغولیت کی ہے، اپنی طرح لبھانے والی ہے، لیکن مومن کامل وہ ہے اسے روگردانی کر کے آگے بڑھتا ہے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین کو نفع ہوگا، پڑھاؤ۔ ہمارے حضرت محمد آدمی کا بیان کر رہا تھا، کہا ہے کہ مذکر لوگ کو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہم کہہ رہے ہیں ہم مذکر ہیں، تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تذکر، فرمایا کہ مذکر لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے اندر مذکر ہونے کی شان پیدا کرو۔ یہ نبی کو خطاب ہو رہا ہے اور تم نائب ہو تو نائب کے اندر مذکر کی صفات سے اثر ہونی چاہیے۔ اچھی بات نہیں، مذکر فإن الذکر، بہرحال میرے دوستو اس ذریعے رب کا راضیۃ مرضیہ فادخلی، اللہ ہم لوگوں کے لیے منصب۔ ہمارے بزرگوں میں سے بعض لوگوں کو معلوم نے کہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یہاں ہوا ہے بہت سے لوگوں نے نام لیا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے نام لیا ہے کہ ان کو ایک چڑیا تھی، وہ یہ پڑھ رہی تھی، آواز آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے یہ کام کیا، ہوا کام نہیں لگا، معمولی کام، یہ کام کیا ہے، کام یہ کیا ہے کہ بنیا کیا ہے اسے گھی خرید کر کے، تو اس میں ایک چونی اس گھی میں تھی، لکھا ہوا ہے چونی تھی، اس چونی کو واپس کیا انہوں نے کہ گھی میں نے گھی خریدا ہے، چونی تو نہیں خریدا ہے، چونی میں 4 پیسے خریدا، اس کی وجہ سے یہ شرط یہ کیا ہے بشارت دی، یہ مومن خالص جو ہوگا مخلص وہی کر سکتا ہے کہ گھر میں چونی آ گئی
بھائی گھی تم خریدا چونے نہیں کرا واپس کیا، اس کی وجہ سے ہوا یہ معاملے کی وجہ سے تب عمل سب اس کو مل گیا. اس طرح پر تھوڑے تھوڑے عمل کو بھی کم نہیں سمجھو، نہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھو، نہ چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی کو. سبحان اللہ کے اندر ہمارے حضرت محمد کہتے ہیں سبحان اللہ کا اتنا اجر ہے کہ دنیا میں سما نہیں سکتا. حضرت گوئی فرماتے ہیں بہت ایک مرتبہ اللہ کو دنیا معافیہ سے بے نظر دو. میں نے کہا تھا کوئی پڑھتا ہی ان مکتوبات کو نہیں پڑھتا، جب تک مکتوبات کو نہیں پڑھو گے ماں کا وہی پورا درد نہیں سمجھ سکتے. مکتوبات یا یہ بھگوان حامد ہے کہ یہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا میں دنیا سے کہہ سکتے فرمایا. عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہا ہرگز اپنے معمولات کا جو چلتے پھرتے دوڑتے پورا کرو. بیان کیا تھا کیونکہ اگر زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا اور زبان میں جب اللہ جنت میں بھیجے گا کہ دوسرے آدھا محل نار ہو سکتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. وہ زمین کھینچ وہ زبان کھینچ کے لے جائے گی جنت میں. اللہ میں کیا کروں گا اس جنت لے کر کے جو میرے سامنے آتا ہے جنت میں گر رہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت لے جائے. اسے زبانی سیکھنے کی مفید ہے، اس کو بھی کرتے رہو. یہ دل نہیں لگتا ابھی تو دل نہیں لگتا. نمازیں پڑھا کرو، دل لگانا اللہ میرا کام ہے. تمہارا کام چلو کرو، کوشش کرو، لگ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ لگے جاری رکھو. بہرحال وقت ہو گیا ہوگا. یہ آخری بات تھی بہت لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کے قدر کی توفیق دے. بہت دشوار نہیں، سلوک آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا ٹکا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کوئی فرق کچھ دشواری ہو وہ بتائے، کوئی فرق ہم سب اللہ کی طرف رجوع ہو. کچھ دشواری ضرور ہو. ابھی جو نہیں پڑھا جاتا ہے نہیں ابھی تھوڑی دشواری ضرور. اب جائے دشواری چھوڑ دو تب بھی اللہ دے گا. مرض کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پوری سبب دیتا ہے نہیں، سفر کے اندر دیتا ہے. تو اس پر بھروسہ کرو، اتنا تو بھروسہ کرو. پیدا بھروسہ پیدا رب کا فرق اپنے رب کی طرف متوجہ فرق ہے. اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. تمہاری رغبت بھی اللہ جانتا ہے. تم الگ اللہ کی طرف راغب ہو گئے تو تم سے زیادہ اللہ تمہاری طرف راغب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے آسان طریق ہے، مشکل نہیں طریق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دین سہل دے کے بھیجے ہیں. سمہا قلم ہے، سمہا قلم ان کی شاہراہ عام ہے. یہاں اس طرح جیسے نہیں جو طریقے سے چل ہی نہیں سکے. شاہراہ لاکھوں کروڑوں آدمی چلے اس شاہراہ میں کوئی فرق نہیں آتا. کوئی چلے اور کوئی کسی پر نقل نہیں کر سکتا یہ ہم کام کر رہے ہیں ان کو سر جا ہی نہیں سکتا. کیسے جائے خدا ارادہ تو ظاہر کر دو وہاں سے ایک وسیع چیزوں کو تر کر دے. میں وہاں کراٹا میں کہا تھا اتنی طریقے کشادہ کرتے ہیں. کوئی منع کرتا ہے 10 میل کی رفتار سے کوئی جا رہا ہے تو 100 کھڑا ہو کے کہتا ہے تو غلط کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہ بھی بس شراب سے پوچھ کر گمراہ ہے. شراب سے پوچھ سکتی پر کوئی گمراہ نہیں. اگر 10 میل کی رفتار سے کہا جا رہی ہے 16 میل کی رفتار سے آگے کھڑا ہو کے کبھی نہیں کہتا کہ تم کیوں چل رہے ہیں. اپنے کام کرو، یہ بھی پہنچے گا، یہ بھی پہنچے گا، تم بھی پہنچے گا. آدھا گھنٹہ تو پہلے پہنچو گے اور مر گئے تو ختم ہی ہو جائے گا. اب وہ پہنچ جائے گا. اس لیے ہمیں دوستوں یہ راستہ شاہراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا لوہا کا نہارا، لا لوہا کا نہارا. اس کے رات میں مصر جیتے ہیں. یہ شریعت ایسی دی گئی ہے، اس میں کوئی گھٹن نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. اللہ نے صاف ستھرا آپ کو دین دیا ہے. اس بنا پر صاف ستھرے دین کو اور آسان بھی دیا ہے. آسان بھی ہے اور صاف ستھرا بھی ہے، رونق والا بھی ہے، روشنی والا بھی ہے. کبھی وہ بجلی جاتی نہیں. میں روشن ہے آفتاب نبوت روشن ہے اور کبھی بجھا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی معرفت، ان کی تعلیمات کی معرفت، اس کے سہل ہونے کی معرفت یہ بھی سمجھیے. دشوار نہیں ہے یہ، کچھ محنت کرو آسان ہے. اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس دین سہل پر عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی، ان کے ظاہری اور باطنی جو جذبات تھے، جو ان کے ملکات تھے، اس کو حاصل کرنے کی فکر پیدا کریں. فکر رہے کہ اللہ دے گا. طالب راگا نسبت، تعلیم کی طرف جو راگا نہیں ہوگی. جب طلب ہے اللہ جانتا ہے. اس طلب کا ثمرہ ہو سکتا دنیا ہی میں دے گئے،
ضرور دے گا، وہ دل کا آگاہ، دل سے آگاہ ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ آئے آگے مجلسی محمد تھی یا آئیے تک یہ یاد رکھیے یا آئیے النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لڑکے نے پڑھا تھا، مجھے خوشی ہوئی، میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کسی قاری میں دل خوش ہوئی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ. مجھے خطرہ رہتا ہے میں بھول رہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا تھا میں نے پڑھا وہی پڑھ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بہت بری کتنا ہوتا ہے بولتا بس ہو جاؤ پڑھ کر کے. اللہ کیا کہا اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے نفس کو مطمئنہ فرمائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رسالت کے نبوت کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے دعا کریں. اللہ میری اثر نفس میں دعا بھی کری. اللہ میری اثر نفس میں مطمئنہ، تم میرے بے لقائے بتانا بے قضائے بتانا بے عطائے. اچھا یہ ختم ہو گیا ختم نہیں، یہ کہنے میں دعا کریں، میں نے دعا نہیں ہے. ہاں نہیں، یہ وہاں ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو میں نے کہا ہے. اللہ قبول. اس نے نیت سے کہا ہو کہ اللہ کی کمی ہو اس کو پورا فرما دے. کمی ہو بیان کرنے میں، اس کے ادائیگی میں کوئی قصور ہو معاف فرمائے، اور ہمارے تمام مخلصین کو طالبین کو اللہ اسے نفع پہنچائے اور راستہ کو عام اور کام نہ کر مختصر فرما دے. مولانا جی کتنا